لا يخفى عليه الاختلاف النية ولا يعظم عنه ما في العباد في الخلقات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيب المسيء عدل وعفو تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينته النجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرقا. وأوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل المتين وعروة الوثقى من مبادرتكم الموت قبل حلول وإعداد العمل الصالح قبل النزول، فإنه وارد واقع نازل. وإن تفروا منه فإن كنتم في بروج مشيدة الله عباد الله، فإن كل حين في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتقال. فوعجبه كيف هذه الغفلة. إنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل رحيل فيرتحلون عما قليل وأسافه إلى مطار تلك الرقدة ونحن في دار البلاء محفوفة. وبالقدر معروف لا يدوم أحبال ولا يسأل نزلها العيش فيها مذموم ولا الأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون إخوانكم قد سلككم في بطون البرزخ سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العمل الشيء أسرى في صاحبه من السفر في اللحم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. صلوات على محمد وآل محمد. اذان محترم برادران عزیز، اعلیٰ کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں بہرحال معذرت کے ساتھ. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو لیکن وہ تمہارے لیے برائی ہو. اور ایک دوسری حدیث میں خود رسول اللہ سے روایت ہے کہ تیز چھری اتنا جلدی سے گوشت کو نہیں کاٹتی جتنا برا عمل انسان کے کردار کو اور عمل کو برباد کر دیتا. دیکھیے یہ دنیا ہے، یقین جانیں بدبخت ہے وہ انسان کہ جس نے دنیا کی محبت میں اپنی آخرت کو برباد کر دیا. اور وہ بھی انسان بہت زیادہ بدبخت ہے کہ جس نے دوسروں کی خوشی میں دوسروں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے آخرت کے عمل کو جو ہے وہ برباد کر لیا. بہت بدبخت ہے وہ انسان. دیکھیے یقین ایک ایسی منزل ہے، انسان کو چاہیے کہ جب وہ کسی چیز میں کسی عمل کو انجام دے رہے ہیں تو اس عمل کو وہ خلوص کے ساتھ انجام دے، وہ کام خلوص کے ساتھ کرے تاکہ اس کا یہ چھوٹا سا عمل خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا ہو جاتا ہے. لیکن جس کا بہت زیادہ برا عمل ہے یا بہت زیادہ وہ دکھانے کے لیے بہت بڑے اگر وہ کام انجام دے رہا ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی خلوص نہیں ہے یا ریاکاری پائی جا رہی ہے تو خدا کے سامنے شاید اس عمل کی کوئی جزا نہیں. سابقہ زمانے میں ایک شخص رہا کرتا تھا اور وہ بہت ہی نیک مومن متقی پرہیزگار تھا. اپنے آخری ایام میں اس نے ایک زمین خریدی اور زمین خریدنے کے بعد چونکہ وہ زمین کے بغل میں ایک پرنالہ جو وہاں سے نکلتا تھا، لوگ آتے تھے اپنے ریوڑ کو لے کر آتے تھے، جانوروں کو لے کر آتے تھے، پانی وغیرہ استعمال کرتے تھے اور اس کے بعد وہ چلے جاتے. چونکہ یہ انسان دنیا کے عمل میں اتنا نااہل تھا اور صرف دنیا ہی کے عمل کو بہت زیادہ وہ سمجھتا تھا، آخرت میں بہرحال اس کا کوئی تصور نہیں تھا، تو لہذا وہ جتنا عمل انجام دے سکتا تو سوچتا تھا بس دنیا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہے نہیں. تب اس نے کیا کیا، بس جو لوگ آتے تھے پانی کے لیے اس نے کیا کیا، بھائی میری زمین ہے، اب یہ نالا یہیں سے بہ رہا ہے تو بھائی چلو کیا کرتے
اس نے پتھر ڈال دیے, کوئی ایسا آلہ اس نے رکھ دیا کہ پانی وہاں سے رک گیا. اب جو لوگ پینے کے لیے آتے تھے, جو لوگ پیاسے تھے, جو اس کے نالے کی طرف سے آتے تھے پینے کے لیے, ان کو جب پانی میسر نہیں ہوا تو بہت دور سے وہ پانی لاتے تھے اور اپنے جانوروں کی پیاس کو وہ بجھاتے تھے. ایسے چلتے چلتے کچھ ایام گزرے نہیں تھے کہ وہ شخص کا انتقال ہو گیا. ایک دوسرا جو اس کا دوست تھا, اس نے خواب میں اسی شخص کو دیکھا جس کی زمین تھی, جو لوگ آتے تھے پانی استعمال کرتے تھے. اس نے دیکھا خواب میں کہ وہ شخص روز محشر جو ہے وہ اپنے عذاب کی بنیاد پر اندھا ہے. اب یہ گفتگو ہو رہی کہ بھائی کیا بات ہے, کیا وجہ, تم تو دنیا میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, کوئی پریشانی نہیں تھی اور کوئی مشکلات نہیں تھی تمہارے ساتھ, الحمدللہ جسم بالکل صحیح سلامت تھا, یہ آخر کیا وجہ بنی کہ تم آخرت میں اندھے ہو؟ اس نے کہا کہ وجہ کچھ بھی نہیں بنی, مجھے لگتا ہے خدا نے جو ہے ایک عمل کی بنیاد پر مجھے ایسا بنا دیا. کون سا عمل تم نے کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اندھا بنا دیا؟ ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اندھا بنا دیا؟ کہ بھائی ایک عمل میں نے جو کیا جو بہت برا کیا. کیا کیا؟ کہ وہ جو میرے نالے سے لوگ پانی پینے کے لیے آتے تھے, میں نے ان کے لیے راستے کو بند کر دیا. لہٰذا ان کو تکلیف یہ ہوئی, اب وہ دور دراز سے پانی لانے کے لیے, یہاں تک کہ عالم یہ ہو کہ کئی جانور اسی پانی کے سبب مر گئے. شاید اسی کا یہ جو ہائے لگا ہے مجھ پر, ہوتا ہے نا آپ لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام طور سے جب لوگ ایسا ہوتے بہت زیادہ ظلم سہ لیتے تو وہ ہائے بھیجتے خدا کی بارگاہ میں, پروردگار میری ہائے لگ جائے اس کو. شاید اب دیکھیے روایت تو یہی بتا رہی کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ شاید وہ جو جانور مرے شاید انہی کے ہائے لگ گئی. یہ ممکن ہے کہ اگر آپ کسی ایسے جانور کے ساتھ جس کی کوئی غلطی نہ ہو, کچھ نہ کیا ہو اس نے, لیکن اگر اس نے آپ نے اس کو ستایا یا اس کو مارا تو وہ بھی کہیں نہ کہیں خدا کی بارگاہ میں اپنی ہائے کو تو پیش کرے گا نا. اس کی ہائے لگی ہے, شاید اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا. یا پھر کہا کہ اللہ نے کہا کہ یہ اندھا پن جو ہے ٹھیک ہو جائے گا, لیکن شرط یہ کہ تم خواب میں اپنے وارثوں کو جا کر کہو کہ جو راستہ تم نے بند کیا ہے نا وہ راستے کو کھول دیں تاکہ پھر لوگ آئے اور اسے پانی پئیں گے. تو پھر وہ ویسے ہی بنا. یہ شخص جو خواب دیکھ رہا تھا اس نے اس کے وارثوں کو جا کر کہ بھائی خواب میں نے تمہارے والد کو دیکھا اور یہ اس کنڈیشن میں ہے, اب اگر چاہتے ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور آخرت میں ان کو کوئی تکلیف یا پریشانی ہو تو کار خیر کرو. کار خیر کیا ہے؟ بس وہی عمل ہے کہ جو تمہارے والد نے اس کو بند کر دیا ہے اس کو جا کے کھول دو, اس کے بعد اللہ جو ہے انشاءاللہ اس کی مشکلات کو حل کر دے گا. یعنی یہ جو تھوڑی بہت جو یہ ہائی ہے انسان کی زندگی میں, یہ آخرت میں بھی اور خود زندگی میں بھی انسان کو جینے نہیں دیتی. اسی لیے کہ کبھی کسی کو ستایا مت کریے, نہیں معلوم کہ اگر اس نے اپنا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں کیا اور خدا کے اوپر چھوڑ دیا تو پھر وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں ہم سوچتے کہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس قوت ہے, تو ہم کسی بھی کمزور کو دبا دیں گے. خدا قسم وہ دب بھی جائے گا نا تو اگر وہ اپنے معاملہ وہ آپ کے ساتھ اگر نہیں کچھ کر رہا ہے تو اگر اس نے خدا کے اوپر چھوڑ دیا نا تو خدا بہترین قضاوت کرنے والا, اور وہ اس طریقے سے قضاوت کرے گا کہ آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا. صلوات علی محمد. لہذا کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے یا ہم نے کسی کا کوئی حق چھینا ہے. دیکھیے انسان کی ساری برائی کو اگر جمع کیا جائے نا تو وہ صرف یہی لکھے کہ بھائی کسی کا حق کھایا ہے نافرمانی, زیادہ تو یہی لکھے. بس انسان اتنا وہ بہت زیادہ برائی کرنے کا بھی بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم انسان برا ہے تو ہم برے ہی بن کے رہیں گے, ہم اچھے نہیں بن سکتے. کئی لوگ ایسے تھے نبی کے زمانے میں بھی تھے اور نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی تھے, لیکن مزاج نہیں بدل سکے اپنا, نبی کی طرح نہ ہو سکے. اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ نبی کے زمانے سے یہ درس ہم کو مل رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو صحبت کا اثر کچھ اثر نہیں کرتا, یعنی صحبت اچھی صحبت بھی ان کے اوپر کچھ اثر دراز نہیں ہوتی, چاہے وہ جس نبی کے بھی صحبت میں رہیں گے نا تو پھر بھی وہ بہتر نہیں ہو سکے. جناب نوح کا بیٹا مثال ہے آپ کے لیے, آپ دیکھیں. اور خود وہ لوگ جو نبی کے بغل میں بیٹھا کرتے تھے, یہاں تک کہ نبی کے بغل میں دفن بھی ہے, لیکن پھر بھی اچھے نہ بن سکے. واقعہ بڑا مشہور ہے, آپ نے سن رکھا ہے. جب کسی نے مسجد میں بیٹھے تھے لوگ اور سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ کہ یا رسول اللہ سر قلم کر دوں گا. اس کی اتنی جرات اتنی مجال کہ وہ میرے ساتھ برائی کرے, سر قلم کر دوں.
یہ عہدے کا روب ہے, یہ دبدبا ہے. میں سر قلم کر دوں گا اس کا, اچھا کہا بیٹھ تمہاری بات ہے. دوسروں کو اٹھائے بھائی تمہارے ساتھ اگر کوئی برائی کر, یا رسول اللہ پہلے سمجھا دوں گا, اگر نہ سمجھے گا تو پھر اس کے بعد اس کا سر قلم کر دوں گا. کیا کریں؟ سوال جواب ہو رہا تھا کہ ابھی مولا کائنات جب مسجد میں داخل ہوئے تو مولا کائنات سے رسول اللہ نے پوچھا یا علی اچھا تم ہی جواب دے دو. کہا کہ یا رسول اللہ کیا جواب؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے, دیکھیے درس دیکھیے, آپ تو علی کے چاہنے والے ہیں, ہمیں تو دو لوگوں سے درس نہیں لینا ہے نا جن سے سوال کیا گیا. ہم کو درس کس سے لینا ہے, ہم کو سبق کس سے لینا ہے, ہم کو کس کی زندگی پر چلنا ہے, کس راہ پہ چلنا ہے, یہ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اگر بارہا کوئی میرے ساتھ برائی کرتا جا رہا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کروں, میں اچھائی کروں. مجمع کو تعجب ہوا کہ بھائی علی کا جواب ایسا ہے, بھائی تعجب ہونا بھی چاہیے, جواب کون دے رہا ہے؟ دیکھیے مولا کائنات دے رہا ہے. اگر کوئی اپنی برائی چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے تو پھر میں اپنی اچھائی کیوں چھوڑوں؟ اگر کوئی اپنی برائی نہیں چھوڑا تو میں اپنی اچھائی کیوں دوں؟ آپ کوئی اگر آپ کو کوئی کسی کو اتنا ستا دیا آپ نے, اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بھی اب برا بن جاؤں گا آپ کے طریقے سے, آپ برا بن جائیں گے, اس پہ کوئی کمال نہیں. آپ شراب کی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور شراب نہ پی رہے ہیں, یہی کمال ہے. آپ برے معاشرے میں بیٹھے ہیں, برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, لیکن آپ ان سب لوگوں میں سب سے الگ دکھ رہے ہیں, تو اس کے معنی آپ ممتاز ہیں. جزا آپ کے لیے بھی یہی. اللہ نے یہ نہیں کہ آپ کو, اب دیکھیے رسول کو جزا کیوں دی, سمجھنے کی بات ہے, غور و فکر کی بات ہے, آگے بیٹھے تصدیق کریں. رسول اللہ کو اتنے برے معاشرے میں بھیجا گیا ہے کہ کسی نبی کو اتنے برے معاشرے میں نہیں بھیجا گیا. وہ نبی کے جس کے لیے خود اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ قلیلا ہے, میرے حبیب اگر آپ تھک جائیں تو آرام بھی کر لیا کریے. کسی نبی کے لیے اللہ نے نہیں کیا, کسی نبی کے لیے اللہ نے نہیں کیا, رسول کے لیے کہہ رہا ہے. اتنا طٰہٰ, مزمل, مدثر, کبھی القبات, ایسے خاتم المرسلین, سید الاوصیاء, ایسے ایسے ناموں سے وہ بلا رہا ہے, لیکن بھیج کہا رہا ایسے معاشرے میں بھیج رہا ہے کہ جس کی گندگی ان کی انتہا یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں سیاہ پرچم لگا رکھے کہ آئیے دعوت دی جا رہی ہے, کھلے آپ لوگ گھوم رہا ہے. اس زمانے میں رسول آئے اور آنے کے بعد تبلیغ کا کام پہلے انجام نہیں دیا, پہلے دین نہیں بتایا, پہلے اپنے کردار کو ظاہر کر دیا کہ دیکھو اس معاشرے میں اگر کوئی اللہ کا پیغمبر آ سکتا ہے تو وہ صرف رسول جیسا آ سکتا ہے, کہ لوگوں کو کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے جیسا کوئی صادق نہیں دیکھا. یہ تب کہا, اعلان نبوت کے بعد کہا کر نہیں, اعلان نبوت کے بعد نہیں, یہ تب کہا کہ جب نبی نے اعلان بھی نہیں کیا. آپ ایسے اصدق الصادقین ہیں کہ اگر آپ کہہ دیں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور ہم جا کے دیکھیں کہ لشکر نہیں ہے تو ہم یہ سمجھے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے, آپ کا کہا ہوا جھوٹ نہیں ہوتا. کس نے یعنی مظہر خدا کو پہلے ظاہر کر دیا کہ خدا اگر اپنے پیغمبر کو اس معاشرے میں بھیجے گا تو ایسا بھیجے گا. اتنی مشکلات میں بھیجنے کے بعد, اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد, عالم یہ ہوتا کہ لوگ پتھر مار رہے, اینٹا مار رہے, شہزادی دیکھ رہی ہیں, ترس کھا رہی ہیں, زخموں کو صاف کرتی ہے کہ میرے بابا پر وہ ظلم ہو رہے, لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں, بیٹا فکر مت کرو, اللہ نے اس کی بڑی جزا رکھی, اس کی بڑی جزا رکھی. آج آپ اسی معاشرے میں رہ رہے, اللہ نے کوئی رسول کو معمولی سا مقام نہیں دیا. انک علی خلق عظیم, اخلاق کے آخری درجے پر فائز کر دیا, جس کے بعد کوئی درجہ ہی اللہ نے نہیں رکھا, اور سب نبیوں سے افضل قرار دیا. شاید اسی وجہ سے کہ جو سب سے زیادہ خراب معاشرے میں آ رہا اور سب سے زیادہ تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہے, اللہ نے جزا بھی اتنی. اور شاید سب سے زیادہ رسول اللہ کو خدا کی ذات پر یقین. آپ نے قرآن کی وہ آیت سنی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ تم اللہ کی عبادت کرو کہ تمہیں یقین آ جائے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یقین سے مراد یہاں موت ہے, لیکن دیکھیں میں یقین کے معنی یقین میں لیتا ہوں, اور میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی عبادت اس معاشرے میں کہ جو معاشرہ گانے کی طرف جا رہا ہے, رقص کی طرف جا رہا ہے, برائی کی طرف جا رہا ہے, اگر اس معاشرے میں رہ کر اگر آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو خدا نے آپ کے لیے ایک الگ جزا رکھی, خدا کی ایک الگ جزا رکھی. اللہ نے کیا کہا کہ عبادت کرو اس یقین کے ساتھ کہ تمہیں یقین آ جائے تمہاری عبادت میں. اب یقین سے مراد اگر موت نہ لے رہے تو میں یقین کے معنی آپ کو دیکھیے, نبیوں کے جو طبقات ہیں نا یہ اسی یقین کی بنیاد پر, اسی یقین کی بنیاد پر. قرآن کہتا ہے کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض پر مرتبہ دیا.
یہ جو بعض کو بعض پر مرتبہ جو اللہ نے دے رکھا ہے، یہ کس بنیاد پر دیا؟ آپ دیکھیے یقین کی بنیاد پر. جب کسی نے امام رضا سے سوال کیا کہ مولا یہ تو بتائیے، یہ جناب ابراہیم نے سوال کر دیا کہ پروردگارہ یہ بتا کہ تو کیسے موت کو یعنی کیسے لوگوں کو زندہ کرتا ہے، کہ جناب ابراہیم کو یقین نہیں تھا. امام رضا نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ جناب ابراہیم کو یقین نہیں تھا؟ یقین تھا اس میں، اور وہ اضافہ کر رہے تھے، اور جب اضافہ ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم اب تم لوگوں کے امام. یقین میں جب اضافہ ہو گیا اس کے بعد کہا کہ اب تم لوگوں کے امام. جب کسی نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے جناب موسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے، جناب موسیٰ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے. اب رسول اللہ کا جملہ سنیں، خدا قسم کتنا پیارا جملہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ کا یقین اور زیادہ ہوتا تو عیسیٰ ہوا پہ پرواز کرتا. صلوات علی محمد. اگر عیسیٰ کا یقین اور زیادہ ہوتا تو عیسیٰ ہوا پر پرواز کرتا. آپ کو اپنی عبادت پر یقین ہونا چاہیے اور یقین کامل ہونا چاہیے. اگر آپ کو اپنی عبادت پر یقین کامل نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے شاید کہیں نہ کہیں یہ یقین، یہ جو ناقص یہ ڈگمگا رہی ہے نا یقین، یہ کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہمارے سر کے اوپر بھاری پڑ جائے. اس طریقے سے عبادت کریے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پروردگار یہ جو ٹوٹی پوٹی میں تیرے سامنے عبادت کر رہا ہوں میرے اللہ اس کو قبول فرما لا. مجھے یقین ہے تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، میرے یہ برے اعمال کو تو قبول کر لے. اور عبادتوں کو تو خدا بند عالم جیسے ٹوٹا پھوٹا جو بھی آپ پیش کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں یقین جانے وہ قبول کر لیں. لیکن کیا اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ جس طرح جناب ابراہیم نے اپنے یقین میں اضافے کا طلب کیا اسی طرح آپ اپنے یقین میں بھی اضافہ طلب کریں. دیکھیے میں نے کہیں کسی مقام پہ فرمایا تھا یہ یقین ہی کی منزل تھی کہ جناب سلمان کو 10ویں درجے مل گئے. یہ یقین ہی کی منزل تھی جب جناب ابو ذر کو 9واں درجہ مل گیا. پھر مقداد وغیرہ اور بھی دوسرے. جس کا جتنا یقین بڑھتا گیا لوگ درجے میں بلند ہوتے گئے. انسان کا بھی یہی مسئلہ ہے. جو انسان آج اگر کسی کا یقین اہل بیت پر بہت زیادہ پختہ ہے تو ہم سے تو بہتر ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی کا یقین خدا پر بہت زیادہ ہے، اعتقاد بہت زیادہ ہے تو وہ ہم سب میں بہتر ہے. کیونکہ آج کے معاشرے میں جبکہ تکالیف اور مشکلات کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور اس زمانے میں اگر مشکلات آتی تھی امام کے پاس جاتے تھے، معلوم تھا کہ اگر کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا تو امام تو موجود ہے نا، امام تو ان کے سامنے ہے، امام تو بہرحال مشکلات تو حل کر دیں گے. آج جہاں امام پردہ غائب ہے، اگر اس غیبت پر اعتقاد کامل رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجتوں کو اگر امام کے سامنے پیش کرے تو ہم میں سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ ہم میں سے بہتر ہے تو اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے اور ہم کتنا کریں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھائی دعائے کمائل وغیرہ اس طریقے سے پڑھی جائے گی اس کے بعد ترجمے کے ساتھ اور تھوڑا گریہ بھی ہونا چاہیے، اور کہیں گے بھائی یہ بہت زیادہ مقدس بنے بیٹھے. معاشرہ دبا دیتا ہے یا نہیں دبا دیتا؟ بھائی آپ کو دعائیں پڑھنی ہے، آپ کو نمازیں پڑھنی ہے تو بھائی ٹھیک ہے نا، آپ بھی بعد میں پڑھ لیجیے. آپ لوگوں کے سامنے ایک دکھا دیں، لوگوں کے ساتھ ممکن ہے کہ ان کی عبادتیں رہ گئی ہے، وہ اپنے خدا کے لیے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہوئے بھائی ان کی عبادتوں میں نقص نکالے. ہوتا ہے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا کسی کو برائی کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، وہ لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بھائی یہ فعل یہ انجام کیوں دے رہا ہے، یہ فعل وہ انجام کیوں دے رہا ہے، ایسے کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ انسان بھی پست ہو جائے. نہیں عزیزان محترم، آپ اپنی عبادتوں کو مضبوط کریں، خدا پر یقین کے ساتھ اپنی عبادتوں کو مضبوط کریں تو خدا بند عالم بھی آپ کو ویسے ہی جزا دینا چاہتا ہے اور ویسا ہی بنا دے گا کہ جو اللہ چاہتا ہے، تاکہ وہ اپنے سے اور زیادہ قریب کرے، اپنے سے اور زیادہ قریب کرے. صلوات پڑھے محمد والے. رات کی تاریخی ہے، سمے تمار ہے، مسجد میں بیٹھے عبداللہ ابن عفیف ہے اور علی کی محبت میں اتنے شرابو ہیں، اتنے ڈوبے پڑے ہوئے ہیں کہ عبداللہ ابن عفیف سے کہتے کہ میں تجھے بتاؤں کہ میرے مولا نے مجھے کیسی کیسی باتیں بتائی. یقین کی منزل دیکھ، تاکہ مجھے تو اپنا موت کا دن بھی بتا رکھا ہے. لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یار بیسم تم مجنون ہو گئے، تم علی کی محبت میں مجنون ہو چکے.
خدا قسم ایسی محبت قابل ستائش ہے کہ جو علی کی محبت میں انسان مجنون ہو جائے. یہاں تو صرف لقلقہ زبانی ہے. اگر ذرہ برابر بھی دل میں اہل بیت کی محبت اگر آ گئی ہے آپ کے, تو خدا کا شکر ادا کرے کہ آپ کے دلوں کو ٹھنڈک میں پہنچ گئی. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, اس میں عمل کرنے کی بات ہے. اسی لیے کبھی کسی کے لیے کوئی برائی نہ سوچے, کبھی کسی کی غیبت نہ کریں, کبھی کسی کو برا نہ کہیں. نہیں معلوم کون انسان خدا کی بارگاہ میں کتنا زیادہ مقبول ہے, ہم کو نہیں معلوم. لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں, اور ہو رہی ہیں اور بڑھتی اسی لیے جا رہی ہے کیونکہ ہم تعلیمات اہل بیت کو بالکل فراموش کر بیٹھے, اہل بیت کی تعلیم کو بالکل بھولا بیٹھے. وہ علی کے جو مسجد سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو تقوی اختیار کرو, ہم نے تقوی کے معنی یہ سمجھ لیا کہ ہم کو معاشرے میں بس اچھا بننا ہے. بس ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اچھا بن جائیں گے تو ہم معاشرے میں بہت مقبول ہیں. نہیں, آپ معاشرے میں, آپ کو معاشرے سے کیا لینا دینا, آپ کو لوگوں سے کیا لینا. آپ اگر خدا کی نگاہ میں اچھا بنیں گے, جو کہ بہت مشکل ہے, لیکن اگر آپ خدا کی نگاہ میں اچھا بنیں گے تو خدا خود بخود زمانے میں شہرت دے دے گا, خود بخود آپ کو مقبول بنا دے گا. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا کردار کتنا بہتر ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا حسن کتنا بہتر ہے, آپ کا حسن کردار کتنا بہتر ہے, آپ لوگوں سے کس قدر ملتے ہیں. سامنے والا جب آپ سے ملے گا نا, وہ آپ کو خود بخود بتا دے گا کہ بھائی آپ کا ظاہری اور باطنی کیا ہے. صاف ستھرا ہے وہ انسان کہ جس کا ظاہری اور باطنی بہتر. کیا ہو گیا, ہم نے انہی تعلیمات کو تو فراموش کر دیا, جس کی وجہ یہ کیا بنی, ظاہری ملتے ہیں, بڑا مسکرا کے ملتے ہیں, لیکن پیٹھ پیچھے ایسی غیبتیں کرتے ہیں. پھر پیٹھ پیچھے کیا, اگر وہ غیبت کر بھی رہے تو پھر ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن ان کا خود بخود نقصان ہوگا. امام سجاد علیہ السلام سے جب کسی نے کہا کہ مولا فلاں انسان آپ کی خدمت کی ضرورت, امام نے ایک کشت سجا کر اس کی خدمت پیش کر, اچھا اس کو دے دو. اور پھر امام خود گئے اور جا کے ملاقات کرنے کے بعد دیکھیں امام نے کیسے آپ کو درس دیا. جا کے ملاقات کرنے کے بعد کہتے ہیں بھائی میرے بارے میں تو برائی کر رہا تھا, اگر وہ بری چیز میرے اندر پائی جاتی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے, اور جو تو کہہ رہا ہے اور وہ چیز میرے اندر نہیں پائی جا رہی تو اللہ تجھے بھی معاف کر دے. کون کہہ رہا ہے, یہ امام سجاد, اور تحفے طائب دے رہا ہے. آج اگر ہم نے کوئی برائی کر دیا, کسی کے بارے میں پتہ چل جائے, مزاج بدل جاتا ہے. آج لگتا ہے کہ بس اب وہیں پر مار دے اور معاملہ ختم کرے, بھائی جھگڑا ہی کر لیں اور یہ ہو جائے. دیکھیے اچھی چیز ہے, آپ ایک کام کریے کہ اگر ان چیزوں سے بچنا تو آپ کنارہ کش ہو جائیے. مولا کائنات نے 25 سال کم از کم خانہ نشینی جو اختیار کی تھی کس لیے کی تھی, کیونکہ مولا حالات کو سمجھ رہے تھے, اور انہی حالات میں شاید یہ جملہ فرمایا کہ جب حالات کو پورا شوب دیکھو تو پھر اپنے آپ میں ویسے ہی بن جاؤ کہ جیسے ایک اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے کہ جس پہ نہ سواری کی جا سکتی ہے اور جس سے نہ دودھ تھنا جا سکتا ہے, تو ویسے ہی بننا. ان پورا شوب حالات میں آپ کو بننا کیا تھا, آپ کو ویسے ہی بننا. لیکن ہاں خبردار, جب ان حالات میں اگر تم ایسے بن بھی جا رہے ہو تو کبھی فرامین اہل بیت کو فراموش مت کرنا. تعلیمات اہل بیت ساتھ لے کر چلو نا. ایسا نہیں کہ آپ نے خانہ نشینی اختیار کر لیا اور پھر آپ کا اخلاق بدتر ہو گیا, آپ کا کردار بدتر ہو, آپ مجلسوں میں نہیں جا رہے, آپ محفلوں میں نہیں جا رہے, فلاں انسان میری برائی کرتا ہے, فلاں انسان برائی کرتا ہے تو کیا کریں. زندگی کے جس گوشے میں چلے جائیے, اگر آپ کی برائی نہیں ہوگی تو آپ کامیاب کیسے بنیں. مولا فرماتے ہیں اگر کسی کے بارے میں کوئی باتیں کی جا رہی ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ وہ کامیابی کی پہلی منزل پہ وہ, کیونکہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی پہ. صلوات علی محمد, بس یہ چھوٹا سا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اپنی عبادتوں پہ خاص خیال رکھے اور توجہ دے. دوسرا کیا کر رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر انسان اپنے گریبان میں بہتر طریقے سے جھانک لے رہا ہے تو یاد رکھیے اس کو وہ خامی نظر آ جائے گی نا کہ دوسروں کے گریبان میں جھانکنے کا وقت ہی نہیں ملے. دوسروں کے گریبان میں جھانکنے کا وقت ہی نہیں. لہذا اگر کسی کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تو مجتہد نہ بنیے, آپ پہلے خود اس قابل بن جائیے کہ کوئی آپ کو تنبیہ نہ کر سکے, اس کے بعد کسی کی مذمت کریے, اس کے بعد کسی کو بتائیے. اور ہاں خبردار, ہمارے معاشرے میں
جو چیز بہت زیادہ پھیل رہی ہے وہ چیز یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کا اس کے دل پہ اچھا لگے یا نہ لگے، انسان اچھا یا برا ہے اس کے اخلاق کو سامنے رکھ کے بہرحال کوئی باتیں نہیں ہوتی، بس جب چاہا منہ اٹھا کے اس کو بول دیا. خدا قسم اگر آپ نے اس کو بول دیا اور وہ مسکراتا ہوا اگر آپ کی نظروں سے گزر جائے، اگر تو وہ کچھ نہ کہے اور وہ چلا جائے تو پھر یاد رکھیے گا اس کے دل کی تکلیف خدا بہتر جانتا ہے. اور بس جب خدا اس سے جواب لے گا نا تو یاد رکھیے اللہ آپ کو پست کر دے گا، ایسی جگہ پہ پست کر دے گا جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے. جس دنیا کے چکا چوند میں آپ مصروف ہو چکے ہیں، آپ مشغول ہو چکے ہیں، اگر اس چکا چوند سے اگر آپ اپنے آپ کو باخبر نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے توشہ آخرت جو ہے آپ تیار نہیں کر پائیں گے. لہذا فرامین اہل بیت کو اور قول اہل بیت کو فراموش مت کریے، کسی معاشرے میں رہیے، کسی معاشرے میں رہیے، لیکن خبردار اپنی جو شناخت ہے، اپنی جو پہچان ہے اس کو برباد مت کریے. دور سے لوگ آپ کو کہہ دیں گے کہ بھائی یہ شیان علی، یہ حسین کا ذرا، شکلیں بتا دیتی ہیں آگا کہ یہ حسین کا ذرا. بعض لوگوں کی شکلیں ایسی ہیں جو بتا بھی نہیں چلتی کہ بھائی کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. آپ دیکھیے کوئی اندھا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی گونگا ہے، کسی کی داڑھی کم ہے، کوئی ایسے عجیب و غریب ایسے لوگ ہیں جو بتا دیتے کہ میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. اس کا اہل بیت کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جیسے بھی ہیں خدا قسم ہماری محبت یہ دل میں کسی نہ کسی کونے میں اہل بیت کی محبت ہے کہ جو محبت کا اثر دکھا دیتی ہے کہ ہم جس معاشرے میں بھی رہے، جس مجمع میں رہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ اہل بیت کا چاہنے والا. صلوات محمد میں کچھ سوچ کر آیا تھا آپ کی خدمت میں اور موضوع الگ بدل گیا، تو میں بس چھوٹا سا اعلان کر کے جاؤں کہ ہر شب جمعہ جو ہے الحمدللہ مجلس کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو آپ تمام حضرات جس جگہ بھی ہو وقت کو نکالیں انشاءاللہ مجلسوں میں شرکت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه بسط اليدين برحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون عصيها وعفى عن السيئات ولم يجاد بها. سبحان من لا يزداد على معصية العباد إلا كرم وجوده وعلى كثرة الذنوب لا عفو وصفاء. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجود والعباد على المذنبين بحلم. ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين. صلى الله وعلى الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قائدة الحكمة وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والعنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبذة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين
الحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآله ما يسعى البداية والطغيان العادي بأبدية الشرك والنفاق هذا الفضل والشكر. صلوات الله والسلام عليه وعلى آله الكرام ما اتصلت ليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وصائل مخرجه وكل نازم من نظر منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيق والبسط إقبال علو الدرجات. اللهم مفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.